السلام علیکم ناظرین، دریائے فرات کے حوالے سے کچھ اہم معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں دریائے فرات کے متعلق قیامت کی نشانی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ دریائے فرات سے نکلنے والے سونے کی خبریں آپ کو بتائی جائے گی جو اس وقت انٹرنیٹ پر لوگوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہ خبر آپ کو حیران کر دے گی اور دریائے فرات سے نکلنے والے خزانے کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس خزانے کا نکلنا کسی فساد و فتنے سے کم نہ ہوگا۔ اس خزانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کب اور کیسے نکلے گا۔ اس کے ساتھ ہم دریائے فرات کی تعمیر کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ خواب میں دریائے فرات کا پانی پیتے ہیں یا دریائے فرات کو دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کیجیے گا، آخر تک کے بنے رہیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے فرات کے حوالے سے قیامت کی نشانیوں کی مزید تفصیلات موجود ہے۔ خزانے کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب دریائے فرات کے قریب ایک خزانہ ظاہر ہوگا۔ یہ خزانہ ممکنہ طور پر سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان لڑائی اور کشمکش ہوگی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی کم ہو جائے گا اور اس کا پانی خشک ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں دریا کے ساتھ جڑی ہوئی زمینیں بے آب و گیا ہو جائے گی۔ تیسری نشانی یہ بھی ہے کہ ظلم و فساد پھیل جائے گا۔ خزانے کے ظاہر ہونے کے بعد جو فتنہ و فساد پھیلنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی حرص اور لالچ لوگوں کو آپس میں لڑا دے گی، جس کی وجہ سے معاشرتی اور اقتصادی مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ روایات قیامت کے قریب آنے والی علامات کی نشاندہی کرتی ہے اور ان کا مقصد لوگوں کو تیاری اور اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پھر ہجرت کی مشکلات پیش آئے گی۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات کا پانی کم ہونے کے بعد وہاں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ لوگوں کو ہجرت کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ زراعت اور پانی کی فراہمی مشکل ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ دریائے فرات کے قریب خزانہ ظاہر ہونے کے بعد لوگ اس خزانے کے حصول کے لیے آپس میں لڑیں گے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں بہت سی انسانی جانیں ضائع ہوگی اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوگی۔ لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ بعض علماء کے مطابق خزانے کا ظاہر ہونا اور اس کے ساتھ پھیلنے والے فتنے و فساد اس بات کی علامت ہے کہ دین میں کمزوری آئے گی اور لوگوں کی اخلاقی حالت بگڑے گی۔ ایک اور نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دریائے فرات کا پانی کم ہو جائے گا اور اس سے علاقے میں شدید قحط اور خشک سالی آئے گی۔ یہ سب علامات قیامت کے قریب آنے والے حالات کی نشاندہی کرتی ہے اور ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عمل اور ایمان کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ ان مشکلات سے محفوظ رہ سکے۔ اب ہم دریائے فرات کی کچھ تعبیرات کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ نے خواب میں دریائے فرات کو دیکھا ہے یا اس کا پانی پیا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دریائے فرات سے پانی پیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور نفع ملے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ فرات کا پانی خشک ہو گیا ہے تو یہ خلیفہ کی موت اور اس کی مملکت کے ختم ہونے پر دلیل ہے یا اس کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوگا، اور کبھی کبھار خلیفہ کے وزیر پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں فرات کا پانی پیا تو یہ اس کی کثرت عبادت اور کثرت نماز اور قناعت کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا لینے سے کیوں منع فرمایا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات سے سونا لینے سے منع فرمایا تھا کیونکہ اس میں دھوکہ دہی ہو سکتی ہے۔ سونے کے لیے لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں جس سے معاشرتی بے انصافی بڑھ سکتی ہے، معاشی عدم توازن بگڑ سکتا ہے، سونے کی طلب سے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہو سکتی ہے جو لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا کرتی ہے، ایمان کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ سونے کی حرص انسان کو مادیات کی طرف مائل کر سکتی ہے جو کہ انسان کو کمزور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی اور اعتدال کی تعلیم دی تاکہ لوگ زیادہ مادی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ تمام وجوہات مسلمانوں کو روحانی اور اخلاقی زندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھی۔ دریائے فرات میں سونے کی موجودگی کی حالیہ خبروں نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق
مقامی لوگوں نے دریائے فرات میں سونے کی تلاش کے دوران کچھ سونے کے ذرات دریافت کیے ہیں۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی ہے اور لوگوں میں سونے کی تلاش کا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ سونے کی تلاش کی اس دوڑ سے بے شمار لوگ اپنی زمینیں چھوڑ کر دریا کی طرف جا سکتے ہیں، جس سے زراعت متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے مواقع پر دھوکہ دہی اور چوری کے واقعات بھی بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جو سماجی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ دریا میں کھدائی کرنے سے ماحولیاتی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ پانی کی آلودگی اور مچھلیوں کی آبادی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایسے طریقوں سے دولت حاصل کرنا ناپسندیدہ ہے۔ یہ انسان کو مادیات کی طرف مائل کرتا ہے اور روحانی زندگی میں کمی لاتا ہے۔ ان سب بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خبر ایک طرف لوگوں کی توجہ حاصل کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی چیلنج اور خطرات بھی موجود ہیں۔ معاشرتی، اقتصادی اور ماحولیاتی نقطہ نظر سے اس صورتحال کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ اس سے زیادہ نقصانات نہ ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھے اور اس کی روشنی میں عمل کرے۔ امید ہے ناظرین آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔